ایک علاقے میں دین نہیں ہے، جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا، اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے ان کو۔ حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے۔ یہ مدرسوں والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے گا، جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے۔ بقول علماء کرام کے علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اگر پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست، لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر ایک حکم چھوٹ گیا تو۔ اب سب کو غم چھڑا ہوا ہے، سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ حکم پہ چل ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک محنت مقصد ادا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنے، سمجھے بھائی، اور وہ اللہ پاک کی ذات و صفات پہ یقین کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی سے نفع اٹھانے کے لیے، دونوں جہاں میں نفع حاصل کرنے کے لیے جو اعمال میں رحمت فرمائے ہیں ان اعمال پہ یقین کرنے والے بنے، اور ان اعمال پہ یقین کر کے میرے دوستوں اعمال اختیار کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، سمجھے بھائی، ہمارے میں سے ہر شخص کو بھیجا ہے، سمجھا؟ یہ تو ہماری کم قسمتی ہے نا جی، کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے یعنی ایسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن اس بنیاد پہ نہیں اٹھاتے کہ بھئی سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں انہیں صحیح ایمان و یقین پہ تم میرے بیٹے کیسے لاؤ گے، سمجھ جی، اور اللہ پاک کے احکامات پہ کیسے لاؤ گے۔ یعنی بچوں کی شروع سے اس رخ پہ تربیت کرنا ہے نا جی، سمجھ، یعنی اس کا تو فکر کریں گے، یعنی اس بنیاد پر تربیت کرنا کا یعنی ذہن ہی نہیں رہا، سمجھے جی۔ میرے بھائی دوستوں، ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بادشاہت کے لیے نہیں پیدا کیا، ملک کے لیے پیدا کیا، عمارت کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کے لیے نہیں پیدا کیا، زمین و جائیداد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ حق تعالیٰ شان نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کے آگے، حکموں کے آگے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں، ہمارے میں ہر شخص کو سجما دیجیے، چاہے وہ اندھا ہے، کوڑی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، سجما دیجیے۔ تعالیٰ شان یعنی کتنا، یعنی کہ کتنی بڑی اللہ پاک کی عنایت ہے ہمارے اوپر، سمجھے بھائی، حق تعالیٰ شان نے کتنا ہم پر فضل فرمایا، مگر کم قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں، سمجھ لیجیے، اور ایک ایسا چکر چل گیا ہے جو کہ صاحب ہے نا جی کہ بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ رات مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ٹھیک ہے حقوق ہے، لیکن بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہے، لیکن جہاں روٹی کپڑا جو ہے اور مکان جو ہے حقوق ہے، وہاں کیا یہ آخری ہے نا کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کرے، اور جیسے انہوں نے فاقے برداشت کیے ویسے فاقے برداشت کرا کے ان کا حشر ان کے ساتھ کرائے، سمجھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا
وہی مقصد ان کا ہو، اور میاں بھی بیوی بھی ایک گھر میں لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں. دیکھو نا عجیب بات ہے یہ، سارا گھر یہ تو بیٹھ کے سوچتا ہے کہ فلاں بچی کی شادی کرنی ہے، فلاں بچے کا نکاح کرنا، یا بھائی کاروبار کا کیا ہوگا، یا ہماری ذمہ داری کا کیا ہوگا. سارا گھر اس میں پریشان ہے نا. ہمارے گھر کے آج کل تو ایک مصیبت چلی نا کہ ہمارے جو ممبر جو ہے، ہمارے گھر کا آدمی ممبر کیسے بنے گا، فلاں جگہ فلاں ادارے کا، اسمبلی کا ہے، نیشنل اسمبلی کا، کس کا. سارا گھر فکر مند ہے، لیکن سارا گھر اس پہ فکر مند نہیں ہے نا جی. بچوں سمیت کہ سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں، جو سارا مشرکین مریدین جو بھی ہیں میرے دوستو، وہ سارے کے سارے اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرنے والے بنے. سمجھے بھائی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے. سارا گھر کا ہر فرد میرے دوستو اس فکر میں ڈوبا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس میں اگر فکر مند نہ ہوتا، سمجھے بھائی، تو حضرت علی کو کیوں بھیجتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کہیں بھیجنے، کبھی کہیں بھیجنے، کبھی کہیں بھیجنے، اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور این ماں کا دودھ پینے کے زمانے میں ہے نا، حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے، یعنی ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دودھ پلاوے گا، پیوے کھان سے، اور کھانے کو نہیں ہے. کھانے کو نہیں ہے. اور آدمی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بھئی اس قدم میں جو ہے کہ حضرت یعنی حضرت علی حضرت عائشہ نے سے پوچھا کہ آپ یہ دو جہاں کے بادشاہ، سب نبیوں کے سردار اس دنیا سے یعنی پردہ فرما رہے ہیں، اور گھر میں کھانے کو نہیں. اور کہ بھئی اس قدم جو ہے کہ کیا تیل بھی نہیں تھا، کیونکہ تیل ہوتا تو بھوکے جیسے پی نہ لیتے. تو میرے دوستو یعنی جب وہ حضرت علی ایک رات میں 17 کھجوریں کما سکتے ہیں ہے نا، تو روز نہیں کما سکتے تھے، وہ روز کما سکتے تھے، لیکن اس کی فرصت ہی نہیں تھی. جب یہودی نے کہا کہ بھئی یہ بس 17 کھجور کافی ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے وفات میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو ہمارے لیے اس والے 17 کھجوریں کافی ہیں. اس لیے انہوں نے کوئی کمائی کو مقصود تھوڑی بنایا ہوا تھا. یہ جو چکر چلا ہے کہ روزانہ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، تو بات ہوا اتنا غلط خیال ہو گیا کچھ نہ پوچھو. ضرورتیں پوری ہو گئی، نہ پوری ہوئی نہ ہوئی، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے یعنی وہ اس کام کو سامنے ہم رکھ کے چلیں گے. بے شک ہمیں فاقے برداشت کرنے پڑیں گے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، ہے نا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا ہے نا کہ کیا پوچھو. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں رزق بھی دے گا، پھل دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بٹھائے گا. ہماری محمد صاحب پرسوں رات فرما رہے تھے کہ اس کے میں مومن کو کہ 5 علامات ملتے. اللہ پاک اطمینان دے گا، یہ برکت دے گا، کئی چیزیں گرائی انہوں نے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، عرض آپ ذات کی خدمت میں، یعنی پہلے ہم یہ سوچیں اس بات کو، ہم جو ہے میرے دوستوں، ہمارے میں سے ہر شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے. بھائی ہمارے ہاں عام طور پر ہے تو جلہا، مگر وہ پڑھ لکھ کے جو ہے تحصیلدار ہو گیا ہے. سمجھ لیجیے بھائی ہے تو آنا ہی ہے نا، پھر فلاں گاؤں کا ہے نا، مگر وہ پڑھ لکھ کے ڈپٹی کمشنر ہو گیا. یہ لوگ عام کے ہیں. میرے دوستوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا جی. میرے دوست ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہے نا، نہ جلائے نہ پیجے نہ کچھ، ہم تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو حضور پہ ایمان لایا وہ حضور کا امتی ہے، جو جدا ہے جو پنجا چاہ رہی ہے چاہے قریشی جو کوئی بھی ہے سمجھ۔ اور اللہ نے اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام منعمت فرما دیا، سمجھے بھائی؟ حق تعالی شانو نے ہمارے مثال شخص کو سمجھ، جو وہ کلمہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، سمجھے بھائی؟ وہ امیر ہے غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ بادشاہ ہے فقیر ہے، وہ مولوی جمشید جیسا مولوی عبدالرحمان جیسا مولوی ہے، جو بھی ہے، سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرما دی، سارے عالم کی۔